السلام علیک یا وارث محمد حبیب علیک یا صار اللہ وابن صار علیک یا صار اللہ وابن صار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سہیلہ سیدہ ہے. میں پاکستان میں کراچی شہر سے ہوں اور یہاں پر پلگرم ٹریولز کے ساتھ زیارت کے سفر پر آئے ہوئے ہیں. جی الحمدللہ اس سے پہلے آئی ہوں، لیکن بہت عرصہ پہلے 92 میں اپنے والدین کے ساتھ میں کربلا کی زیارت کے لیے آ چکی ہوں، اور یہ میرا دوسرا موقع ہے کہ میں اب اپنے ہسبینڈ کے اور بچوں کے ساتھ آئی ہوں. کس جذبے نے بلایا ہمیں؟ جذبہ تو جو ہے وہ محبت امام حسین سے سرشار دل جو ہے وہ ہر وقت اس بات کی تمنا کرتا ہے، جیسے دل ہر وقت دھڑکتا ہے اسی طریقے سے ہر دھڑکن کے ساتھ یہ دعا تھی کہ مولا ایک مرتبہ ضرور اپنے روضے کا زیارت کا شرف ہمیں بخشیں. ہدف کربلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کے دکھ کو اپنے اندر محسوس کر سکیں، اور امام حسین نے جس جذبے کے ساتھ قربانی دی ہے اس قربانی کو لوگوں میں عام کر سکیں کہ ہم جو ہے نا وہ سب کو ایک حسین کے نام پر اکٹھا کر سکیں. ایسا کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ محدود وسائل کے ساتھ ہونے کے باوجود امام نے یہ شرف بخشا کہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کیا، اور ہمیں مطلب تمام وسائل مہیا کیے کہ ہم یہاں پر آ گئے. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک واقعہ یا معجزہ ہی ہے کہ مولا نے ہمارے محدود وسائل میں وسعت عطا کی اور ہم سرزمین کربلا پر ایک مرتبہ پھر آ سکے. بالکل جب ہمارے عزیز و اقارب کربلا کی زیارت کے لیے آتے تھے تو دل ہمارا جو ہے نا وہ تڑپ کر رہ جاتا تھا، اور ہم دعا کرتے تھے. خاص طور پہ میری یہ دعا کیفیت ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا شاید میرے اندر کوئی کمی ہے یا میرے اندر کوئی نقص ہے جو میں باقی لوگوں کے ساتھ زیارت کربلا پر روانہ نہیں ہو سکی. تو میں دعا کرتی تھی کہ مولا مجھے اس قابل بنائیے کہ میں ایک مرتبہ آپ کی سرزمین کا بوسہ لے سکوں، اور سارے جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں زائرین ان کے ساتھ میں بھی شامل ہو سکوں. اس قابل تو ہم نہیں ہیں کہ اس قدر اس سے کوئی ایسا کام انجام دے سکے، لیکن بہرحال اپنی جتنی پروردگار نے ہمیں دی ہے ہمت اور طاقت اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں جس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے مجلسوں کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے، تو کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ ہاں جتنا اپنا حصہ ڈال سکیں وہ ضرور ڈالیں. بے شک تبدیلی لاتی ہے. سید الشہداء کے روضے پر نظر پڑتے ہی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور ارد گرد ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جن کی زندگی جو ہے نا وہ یکسر بدل گئی ہے جب وہ زیارت کربلا پر آئے ہیں اور یہاں سے واپس گئے ہیں، تو ان کے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. ظاہر امام کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا دور سے سمجھ جائے کہ یہ ظاہر سید الشہداء ہے. ہمارے اندر اور ہماری باطنی اور ظاہری کیفیت جو ہے نا وہ بالکل بدل جانی چاہیے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ہاں ہم سرزمین کربلا سے ہو کر آئے. کربلا آن کے چہرے مولا کے روضے پہ جب نظر پڑتی ہے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دل مکمل طور پر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ہم اور کچھ دن رہ لیتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ مطمئن نہ ہو. ہاں اپنی جب نظر سید الشہداء کے روضے پہ پڑتی ہے تو اس وقت محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم سے بلند مرتبہ کوئی تھا ہی نہیں، جو ہم اتنے گناہوں کے باوجود جو ہے نا ہم مولا کی ذریعہ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. زیارت کے دوران کوئی ایسی بات تو نہیں، بہرحال یہ کہ ہاں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے، اس زیارت پہ نہیں اس سے پچھلی زیارت کا یہ ہے کہ ہاں لوگوں کے رویے کبھی تکلیف پہنچاتے ہیں یا کوئی ایسی بات. تو یہی کہ ہم سرزمین کربلا پہ موجود ہیں جو کہ مظلوم کربلا کی زمین ہے، کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ہم بھی درگزر سے کام لیتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں لوگوں کے رویے یہاں بھی، اور کوشش ہوگی کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی کہ ہمارے اندر جو ہے وہ درگزر کا جذبہ آئے اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر سکیں مقصد حسین پر. سفر عشق اس کو کہتے ہیں کہ ہم بہرحال عشق تھا تو مولا نے ہمیں یہاں بلایا، اور یہ نہیں کہ ہم نے اپنے سامان سفر باندھا. جب تک مولا کی طرف سے بلاوا نہیں ہوگا، دل میں تڑپ نہیں ہوگی، جذبہ سچا نہیں ہوگا، تو ہماری کوششیں جو ہیں وہ بیکار ہیں، ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہاں اپنے آپ کو آپ اس طریقے سے صاف کریں لوگوں کے
رویے، لوگوں کی باتوں سے کسی کا دل شکنی نہ کریں، تاکہ ہم جو ہے جب اس سفر پر آئیں تو ہم اس اطمینان کے ساتھ آئیں کہ ہمارا دل جو ہے نا، لوگوں کا دل ہماری طرف سے صاف ہے۔ بے شک اس قدر خوش نصیب محسوس کرتے ہیں کہ جب روضے پر نگاہ پڑی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اتنے گناہ گار تھے، ہم اس قابل ہی نہیں تھے، ہمارے گناہ اتنے تھے، ہم اس جگہ پہنچ کیسے گئے۔ ہماری نگاہ جب ذریعے امام حسین پہ اور ذریعے جناب عباس پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بلند ترین مرتبہ ہے ہمارا کہ ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ نہیں، چہلو امام حسین پر نہیں آ سکے، لیکن انتہائی خواہش ہے انشاءاللہ کہ ہم مولا کا چہلم بھی کربلا میں منائیں۔ ہاں، سفر جو ہے کٹھن ضرور ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے اس دور میں اتنا کٹھن سفر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو جہاز سے سفر کیا، پہنچ گئے۔ ہاں، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو انتہائی تکالیف اٹھا کر زیارت کا سفر طے کرتے تھے، اور ان کے لیے امام کا حکم ہے کہ خود میں نے یہ روایت چھٹے امام کی سنی کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ جو ہے نا سفر کی تکلیفیں اٹھا کر آ رہا ہے یا آپ سے کم اس پہ درجے پر ہے، تو آپ اس کے لیے یہ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ کم مرتبہ ہے، بلکہ اس مرتبہ جتنی تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک پہنچیں گے اتنے ہی مرتبے پروردگار عالم ہمارے بلند کرے گا۔ جب زیارت سے واپس پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم ایران کی زیارت پہ گئے تھے، تو وہاں کا تجربہ ہے، اور اس سے پہلے جب ہم عراق پہ آئے تھے وہاں کا تجربہ بھی میرا یہ رہا کہ جب ہم واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں اور جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے نا وہ کربلا میں رہ جاتا ہے، اور ایک ایک بات پہ، ایک ایک چیز پہ ہفتوں اور مہینوں ہمارے ذکر میں صرف اور صرف کربلا یاد آتی رہتی ہے، زیارات کا سفر یاد آتا رہتا ہے، اور طلب میرا یہ تجربہ ہے کہ ہماری طلب اور ہماری جو تڑپ ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ایک مرتبہ روضے کو دیکھ لینے کے بعد۔ کوئی ایسی بات، ایسی چیز، بس یہ ہے کہ ہاں اس سفر پہ جب میں آئی ہوں تو میں صحت میری اچھی نہیں ہے، میری تکلیفیں ہیں کچھ ریڑھ کی ہڈی کی، جو میں گھر میں 10 قدم بھی نہیں چل پاتی تھی، یہاں پہ آن کے میں نے اپنے پیروں سے بہت لمبا سفر طے کیا، اور جب میں چلنا شروع کرتی تھی تو مولا سے مدد مانگتی تھی کہ مولا آپ کے در پر آئی ہوں کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس جاؤں گی، تو یقیناً مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی تقویت مل رہی ہے، اور میں چلنے لگتی تھی اپنی تکلیف کو بھول کر، یا مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بالکل ایسا احساس ہوتا ہے کہ مولا ابھی یہ تو آئے تھے اور ابھی جا رہے، اور ابھی ہمارا دل نہیں بھرا تھا۔ یہ احساس تو شاید جتنے دن بھی ہم یہ رہیں گے ہمارا یہ احساس باقی رہے گا، کیونکہ کربلا جو ہے وہ دراصل جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جنت سے جانے کا کس کا دل چاہتا ہے۔ واقعہ کربلا تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی مصیبت زیادہ تھی، کون سی کم تھی، لیکن یہ کہ ہاں جب مصائب سید الشہداء میں ہم سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور خیام تک لے کے گئے، اور بار بار خیمے لاشے کو رکھتے تھے اور بار بار اٹھاتے تھے، تو اس وقت کی تکلیف جو ہے مولا کی وہ برداشت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں مولا کاش ہم بھی اس وقت کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی مدد کے لیے آتے۔ بالکل آمادہ کیا ہے، ہر وقت امام کو پکارتے ہیں، اور میرے مولا یہ کہتے ہیں کہ جب تم میری زیارت کے لیے آؤ اور اگر تم نے میرے بیٹے کو یاد نہیں کیا، میرے آخری فرزند کو یاد نہیں کیا، اس کی سلامتی کی، اس کی آمد کی دعا نہیں کی، تو تمہاری زیارت قبول نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت امام زمانہ کو یاد کریں، اور امام سے درخواست کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی فوج میں شامل کیجیے گا، اور ہمیں اپنے آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ مقصد کربلا سے درس یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے قربانی دی تھی دین کو بچانے کے لیے۔ آپ کی ضرورت، جس جگہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو، مذہب کا ہو، منصب کا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اپنی پوری جانفشانی کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ دیکھنے والا، بلکہ ہمارے وقت کے امام ہم پر فخر کر سکیں کہ یہ ہمارے ماننے والا ہے۔ ناظرین کو پیغام کے لیے یہ کہنا ہے کہ کوشش کریں، دعا کریں مولا سے، پروردگار کے حضور سجدہ بسجود ہو کر دعا کریں، امام حسین کا واسطہ دے کر کہ مولا ہمیں بار بار، ہم سب کو بار بار زمین کربلا پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے دعا کریں کہ سید الشہداء کے روضے پر آن کے دعا کریں گے تو یقیناً امام اس دعا میں شامل ہوں۔ میرا نام ہانیہ ہے، میں کراچی پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں، اور یہاں پہ ہم لوگ پلگرم ٹریولرز کی مدد سے پہنچے ہیں۔ نہیں، یہ میرا پہلی دفعہ ہے امام حسین کی زیارت کرنا۔ ایسا محسوس تو ہوتا ہے، برا لگتا ہے، دل میں ایک احساس آتا ہے کہ جب دوسرے لوگ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے، لیکن امام جانتے ہیں ہماری طرف کو اور ہمارے دل میں جو ان کے لیے محبت ہے، اور
بے شک وہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے دل میں ان کے لیے تڑپ ہوتی ہے. ایسا تو ہم اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے اتنا سب کرنے کے لیے، لیکن مجلس میں امام کے لیے رونا اور انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. ظاہر امام حسین میں امام کی سیرت پہ اگر ہم عمل کریں تو امام سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر رحم دلی ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. بے شک یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جو خدا کے اور امام کے قریب بہت محبوب ہوتے ہیں. امام جب بلاتے ہیں تو وہ ہمیں اس راستے کی تکلیفیں اور اس راستے کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اٹھانے کے لیے ہمیں طاقت بھی دیتے ہیں. یہاں کے گزرے ہوئے لمحات کو جب محرم آئے گا، جب یہ دن آئیں گے واپس، تو ہمیں وہ یاد دوبارہ آنے لگے گی، اور جب پہلی بار سے جائیں گے تو وہ تڑپ ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے گی کربلا کے لیے. ابھی تک تو نہیں دیکھا، لیکن انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو امید ہے کہ ہم ایسے واقعات دیکھیں گے اپنی نظروں کے سامنے. یہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے، جب کربلا آ رہے ہوتے ہیں تو بھی انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں، ساری زندگی ہم اپنی یہیں گزاریں، اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ دیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ امام خود یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، پھر آ کے امام کی زیارت کریں. ہمارے چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ کربلا میں سب سے کٹھن واقعہ کون سا تھا، تو انہوں نے بولا تھا شام. تو بیویوں کی چادریں چھننا، بچوں کا قید ہونا، یہ سب بہت مشکل تھا. کربلا میں میں سب سے زیادہ بی بی زینب سے متاثر ہوئی ہوں، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد وہی تھیں جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا. امام کی نصرت کے لیے ہم آمادہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ ہمیں امام سے قریب ہونے کے قابل نہیں بناتے. واقعہ کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے کہ امام نے اپنے پورے اہل و عیال کو، اپنے پورے خاندان کو، اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا، اپنا سر قلم کروایا صرف حق کی خاطر. تو ہمیں جو بھی زندگی میں مشکلات آئیں، ہمیں ہمیشہ حق پہ چلنا چاہیے. اگر آپ کو کربلا کی زیارت کی اپورچونیٹی مل رہی ہے تو آپ ضرور آئیں، کیونکہ ایک بار جب آپ مولا کی زری اپنی نظروں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا وہاں سے واپس جانے کا دل نہیں چاہتا. السلام علیکم. میرا نام فاطمہ زیدی ہے. میں پاکستان کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. میں بل گرامز ٹریول کے ساتھ آئی ہوں. جی بالکل، میں الحمدللہ میں 5 بار ماشاءاللہ سے میں کربلا کی زیارت کے لیے آ چکی ہوں، اور 2 سال سے میں نہیں آئی تھی. تو میری کوئی ورڈس نہیں ہے کہ جو میری جو فیلنگس تھی 2 سال سے جب میں نہیں آئی تھی، کہ ایک دل تڑپتا تھا کہ 2 سال سے جو میرے 2 سال تھے نا، 2 سال نہیں تھے، مطلب کہ 2 سال سے بڑھ کر تھا کہ کتنے سال گزر گئے اور میں کربلا نہیں آئی ہوں. تو جب میں یہ کربلا پہنچی ہوں تو میں نے بہت شکر ادا کرا کہ جب 2 سال سے میں نہیں آ سکی کربلا، تو میں کوئی ورڈس نہیں یوز کر سکتی کہ میری فیلنگ کیا تھی. مولا حسین کا روضہ اور مولا عباس کا روضہ بین الحرمین جو بیچ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کہ ایک طرف مولا حسین ہے اور ایک بھائی مولا عباس کا سامنے روضہ. اس بات کا کربلا کی زیارت سے ہمیں مقصد ملتا ہے کہ ایک انسانیت کا مقصد اور ایک آپ کا دل اور آپ کی انسانیت کا مقصد ملتا ہے، اور یہ کہ آپ پوری طریقے سے آپ چینج ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک انسان پورا چینج ہو جاتا ہے اور آپ کا دل پورا یہیں کا رہ جاتا ہے، آپ پورے کربلا کے ہو جاتے ہیں. جی ہم مجلس کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے 2 مہینے 2.25 مہینے پورے مجلس ماتم میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہی ہے کہ آپ جب کربلا آتے ہیں تو درس لے کے جاتے ہیں، انسانیت کا درس لے کے جاتے ہیں. اور آپ یہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے انسانیت کے لیے. جی یہی ہے کہ جب ہم کربلا آتے ہیں تو آپ انسان نا پوری طریقے سے بدل جاتا ہے، پوری طریقے سے چینج ہو جاتا ہے انسان. ظاہر امام کی خصوصیت ہے کہ رحم دل اور انسانیت ہونا چاہیے. یہ کہ ہم ایک تو یہ کہ ہم جتنی دفعہ بھی مولا کی اور امام کی ہم زیارت کر لیں تو ہمارا ایک دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم جتنی بھی زیارت کر لیں نا، کہ یہ کہ ہم نے صحیح سے زیارت نہیں کری، ہم نے صحیح سے پرسہ انجام نہیں دیا مولا کو. ویسے پیش تو نہیں ہوا میرے سامنے، لیکن یہ ہے کہ واقعات تو اتنے ہیں کہ امام کے کہ ہم ورڈس نہیں کہ ہم کتنے واقعات بتائیں گے. مولا کے اتنے واقعہ ہیں اور اتنے معجزات ہیں کہ بیمار کو شفا ملنا امام کے روضے سے، اور یہ بہت سے واقعات. جی بالکل، ہم خوش نصیب تو بہت اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پوری کی پوری جنت ہے کربلا اور مولا عباس کا سامنے روضہ اور سامنے مولا حسین کا روضہ. یہ ایک جنت کا ٹکڑا نہیں، میرے لیے تو یہ پوری جنت ہے یہ کربلا.
چہلم میں نہیں آ سکی، لیکن جب میں ٹی وی وغیرہ میں دیکھتی ہوں تو میرا دل بہت تڑپتا ہے. دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی مولا بلائیں چہلم میں، کیونکہ میں الحمدللہ میں 5 دفعہ میں امام عاشورے میں آ چکی ہوں، لیکن میں چہلم میں نہیں آ سکی. اب میری آرزو ہے کہ میں انشاءاللہ چہلم میں بھی آؤں کربلا، کیونکہ ہمارے اماموں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اذیتیں اٹھائی ہیں. ہمارے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کوئی تکلیف ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم تو بالکل آرام سے آتے ہیں اور مولا ہمیں بہت آرام سے بلاتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں جتنی اماموں نے اور مولاؤں نے مشکل اٹھائی ہے. جی بالکل محروم کر رہے ہیں. میں ان کو ایک دفعہ کہنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ اگر آپ یہاں پہ کربلا آ جائیں نا، تو آپ دوسری دفعہ آپ کی تڑپ ہوگی کہ میں دوسری دفعہ بھی کربلا ضرور پہنچوں. جی بالکل، کچھ وقت نہیں، میرے لیے تو یہ کہ پوری زندگی میں اپنی کربلا میں گزاروں، کہ یہ پورا وقت، یہ دن سب یہیں پہ ٹھہر جائے. بچوں کی پیاس، کربلا کی جو بچوں کی جو پیاس ہے، مجھے یہ بہت ہوا. مقصد کربلا سے یہی درس ملتا ہے آپ کو. ایک تو آپ پوری طریقے سے چینج ہو جاتے ہیں، اور ایک انسانیت ہے، اور آپ کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، آپ پوری طریقے سے چینج ہو جاتے ہیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ایک بار آپ ضرور کربلا آئیے، تو انشاءاللہ آپ کا دوسری بار بھی دل بہت تڑپے گا کہ آپ دوبارہ آپ کربلا آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سہیل رضوی ہے، اور کراچی میں رہائش ہے، گلشن اقبال میں. ایک کمپنی میں جنرل مینیجر ہوں، 2-3 یونٹ دیکھتا ہوں. مولا کے پاس حاضری کی خواہش شروع سے ہی تھی، اور اب مدینۃ العلم گروپ ہے جسے حسن رن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ گلشن میں ہی آس پاس رہائش ہے. ان سے خواہش کا اظہار کیا تھا. اپنا اور فیملی کا 3 ارکان اور میرے ساتھ آئے ہیں، اور مولا نے پھر اذن دیا. اور ویزے کا مجھے جب سے انفارمیشن ملی، جو بنیادی بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا، جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، اور جو یہ دیکھیں گے، کہ جس لمحے مجھے میرے سالار نے اطلاع دی، ہمیں واٹس ایپ گروپ پہ آیا کہ آپ کا ویزا آ گیا ہے، اس لمحے سے ایئرپورٹ آنے تک 10-12-15 دن کا وقت تھا. اس وقت میں جسم تو شاید پاکستان میں تھا، مولا نے بلاوا دیا تھا، پھر روح یہاں بلا لی تھی. وہاں جتنا بھی دن رہا میں ویزا آنے کے بعد، نہ آفس میں دل لگتا تھا، نہ گھر میں دل لگتا تھا، کسی چیز میں نہیں تھا. بس ایک اندر بہت زور کی خواہش تھی کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، مجھے میرے مولا کے پاس ہونا چاہیے. یہ ایسی کیفیت ہے جسے بیان کرنا ناممکن ہے. میں اس کو الفاظ میں نہیں کر سکتا. میں میرا ساتھی ہم شیئر کرتے تھے یہ لمحے، اور سیم واز دی کیس ودھا، کہ وہ بھی یہی کہتی تھی کہ یہ عجیب میرے مولا کا معجزہ ہے کہ وہ جو اپنا اذن دیتے ہیں تو ہماری روحوں کو یہاں بلا لیتے ہیں. وہاں جتنے دن بھی تھا وہ انتظار میں تھا کہ بس اب فلائٹ ہو. ہمارا ذرا سا شفل ہوا، کوئی 1 ویک آپ کا انتخابات کی وجہ سے تھوڑا سا ہم ایکسٹینڈ ہو گیا تھا پروگرام ہمارا. تو انیشیلی اٹ واز ڈیزائن ٹو بی اراؤنڈ 10th اور 11th اکتوبر، اور ہم یہاں آئے ہیں آئی تھنک 19 کو. تو یہ 7-8 دن ہمارے لیے بڑا مرحلہ تھا. لیکن بہرحال اب مولا کے دربار میں ہیں. پہلے ہم آقا کے دربار میں نجف گئے تھے، وہاں 4 دن ہم نے گزارا. بیان سے باہر ہے، کیا روحانی منظر تھے، کیا روحانی لمحات تھے، کیا تسکین روح. جب پہلا مراحل تھے تو سسکیاں بند نہیں ہوتی تھی، آپ کو اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا کہ میں کہاں، ہم عاصی، ہم گناہگار، کہاں آقا. یہ ان کا کرم ہے جو انہوں نے ہمیں بلایا. جہاں انہوں نے پیر رکھے وہاں ہم نے پیر رکھے، جہاں انہوں نے سانس لی وہاں ہم نے سانس لی، جہاں وہ سوئے وہاں ہم سوئے. یہ اعجاز ہے.
میری فیملی یہاں آ چکی ہے، شام بھی جا چکی ہے، زیارات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا. شب المؤمنین میں ناظم پارٹی کے ساتھ نواخوانی کیا 20-25 سال، 1969 سے لے کے 2015 تک 46 سے زنجیر زنی کی. اور بی بی جانتی ہے، قبول کریں وہ اس کو. پھر ہارٹ کا ایشو ہوا تو چھوڑا. حسرت یہ تھی کہ مولا حسین کے دربار میں زنجیر زنی کا ایک تحفہ پیش کروں، لیکن بہرحال بی بی نے زندگی دی ہے. ہارٹ کے بعد 35% ہارٹ کام کرتا ہے، لیکن ہاتھ پیر چل رہے ہیں، شکر ہے خدا کا. انہوں نے بلایا ہے، بی بی قبول کریں. جب دعوت دے دی، بلاوا دے دیا، تو عقیدہ تو یہ ہے کہ قبول ہو گیا، ہمارا بھی، آپ کا بھی، سب کا بھی. کوشش، ہماری 4 بیٹیاں ہیں، 3 کی شادی ہو چکی ہے. ان کو ہم نے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، 2 NED سے انجینئر ہیں، ایک نے اسٹیٹسٹک میں ایم اے کیا ہے، ایک نے لٹریچر میں ایم اے کیا ہے. تو اچھی اعلیٰ تعلیم ہم نے ان کو دلائی. کوشش کیا کہ 4 اچھے انسان اپنے بات مولا کے حوالے کر کے جائیں. جو مقصد ہے زندگی کا کہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے کر کے جاؤ، وہ کراچی میں سوزخانی بڑی مجالس میں کرتے ہیں، نواں خوانی کرتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس فرض کو آگے منتقل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد یہ چیز جو ہمارے والدین نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے الحمدللہ آگے منتقل کی، اور کامیابی و کامرانی کے ساتھ آگے شفٹ کیا. یہ بی بی کا بڑا کرم ہے. تو وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں یہاں شکرانہ ادا کرنے آیا ہوں بی بی کا، آقا کا، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو آہستہ چلے گئے ہیں، ان کے لیے جنہوں نے سلام بھیجے تھے، جنہوں نے اپنی حاجات بھیجی تھی، میں نے جالی پکڑ کے پہنچا دی. مولا وہ قبول کریں، اپنی بارگاہ میں اذن دیں. جو آنا چاہتے ہیں یہاں، اعزا، اقربا، دوست، یار، ساتھی، آفس میں، جس نے جہاں سے جو پیغام دیا تھا، جب جہاں یاد آتا گیا میں دیتا گیا. رات کو سوتا تھا تو یاد کرتا تھا کسی کا سلام رہ تو نہیں گیا ہے. نام کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے رزق کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، صحت کے لیے، اخلاص کے لیے. رب العزت انہیں بڑا بننا سکھائے، اخلاص سے تطہیر نفس پہ کام کر سکیں، اپنے عیب نکال سکیں، اپنے برائی نکال سکیں، یہاں کے کچھ لے جا سکیں. میں آیت اللہ بشیر نجفی کے پاس گیا تھا. میرا داڑھی نہیں تھی، میری مونچھیں بھی نہیں تھی جب میں پہلے دن گیا تھا. تو ہمارے ساتھ قبلہ ساجد صاحب ہیں. تو اندر جانے سے پہلے میں نے طریقت پوچھی کہ میرے رب نے یہ اور بی بی نے یہ کیا ہے کہ میں اندر جا رہا ہوں، کیا ہے. تو قبلہ ساجد صاحب بھی ان کو اجر دیے. انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ کے چہرے پہ ریش نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کچھ آپ سے سخت الفاظ استعمال کریں، لیکن وہ جیسے باپ آپ سے مخاطب ہوتا ہے. تو جب اندر گیا تو ویسے میری عادت آگے جانے کی ہے، مولا کا جو عزادار ہے یا مولا کا جو ماننے والے ہیں وہ لیڈر ہیں، لیکن میں شرم میں پیچھے ذرا سا سائڈ میں بیٹھا تھا کہ میں آگے فیس نہیں کر سکتا تھا آگے بیٹھ کے. لیکن اس لمحے دوسرے میں نے امام نجف اشرف کے ساتھ ظہرین ادا کی. تو میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ایک تصویر کھینچی. جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو ان کے چہرے پہ ریش دیکھی اور میرا چہرہ خالی تھا. میں نے کہا یہ ایک کمی ہے. قبلہ ساجد صاحب ہمارے ساتھ جو یہاں ہمیں زیارات کرا رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ اشارہ کیا تھا. بس وہ لمحہ، اس کے بعد بلیڈ نہیں لگایا، اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں.